چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس تشریح میں ہم ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ دن روحانیت سے اس قدر بھرے ہوئے ہیں نا کہ ان کا ہر ایک لمحہ بے حد قیمتی ہے، اور ہمارے پاس ایک زبردست موقع ہے ان دنوں کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کا۔ ہم ایک ایسی بہترین بلو پرنٹ تیار کریں گے جسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم ان برکتوں کو پوری طرح سمیٹ سکتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی گہری سوچنے والی بات آتی ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، مہینے بدلتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سچ میں ٹھہر کر سوچا ہے کہ پورے سال کے سب سے خاص دن آخر ہوتے کون سے ہیں؟ جیسے ہی یہ سوال ذہن میں آتا ہے فوراً دھیان رمضان کی طرف جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس پر ذرا غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا اصل جواب کافی حیران کن ہے اور یہ ہماری عبادت کے پورے نظریے کو بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ تو آج کا ہمارا ایجنڈا 4 اہم حصوں پر مبنی ہے۔ پہلا، ذوالحجہ کی اہمیت۔ دوسرا، روزوں کا شیڈیول اور یوم عرفات۔ تیسرا، قربانی کے اصول، اور چوتھا، روزانہ عبادت اور صدقات کے بارے میں ہمارے اہداف۔ شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی ذوالحجہ کی اہمیت اور ان پہلے 10 دنوں کا بھاری وزن۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ ایک قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو پورے سال کی گئی نیکیوں سے کہیں زیادہ پسند ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر سوچئے۔ یہ الفاظ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ان دنوں کا رتبہ کتنا عظیم ہے۔ ان کی اہمیت کسی بھی عام وقت سے لٹرلی بہت بڑھ کر ہے۔ سچ میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عبادت کے شوق کو اچانک دوگنا کر دیتی ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ہم ایک عام دن کا موازنہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے کرتے ہیں تو فرق بالکل صاف اور واقعی حیرت انگیز ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان دنوں میں کی گئی ہر ایک نیکی، ہر چھوٹا سا صدقہ اور ہر عبادت کا ثواب اچانک سے کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹی سی کوشش کا اثر عظیم پیمانے پر پھیل جائے۔ جو نیکیاں عام دنوں میں ایک چھوٹا درجہ رکھتی ہیں نا، یہاں وہی نیکیاں پہاڑ کے برابر وزن رکھتی ہیں۔ فور شور یہ ایک گیم چینجر ہے۔ اب آتے ہیں حصہ 2 پر، روزوں کا اسکیڈول اور عرفات۔ عبادت کا ایک مکمل اور عملی ٹائم لائن۔ عبادت کا ایک بہترین روزانہ شیڈیول کچھ اس طرح بنتا ہے۔ پہلے دن سے لے کر 8ویں دن تک سنت روزے رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ ایسنشلی ہمارے جسم اور روح کی تیاری کا وقت ہے۔ پھر آتا ہے 9واں دن، جو کہ یوم عرفات کا عظیم دن ہے، اور بالآخر 10واں دن، جو حج کی تکمیل اور عید کی قربانی کا دن ہوتا ہے۔ یہ سفر اپنے عروج پر کچھ اس طرح پہنچنا چاہیے جہاں ہر گزرنے والا دن عبادت میں شدت اور ثواب میں اضافہ کرتا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے پہلے 8 دن کے سارے روزے رکھنا ممکن نہ ہو تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پرائیورٹی 9ویں دن کے روزے کو ملنی چاہیے۔ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا سب سے زیادہ مفید عمل ہے جسے کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سیریسلی اس ایک دن کی عبادت میں ایسی فضیلت چھپی ہے جو کسی اور وقت نہیں ملتی۔ یہاں ایک نمبر جو سب سے زیادہ توجہ کھینچتا ہے وہ ہے 2 سال۔ جی ہاں، 2 سال۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک یوم عرفات کے دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی محض 8 یا 10 گھنٹے کے روزے کے نتیجے میں 2 سال کے گناہوں کی مکمل معافی۔ ٹو پٹ دیٹ انٹو پرسپیکٹو، یہ واقعی ایک لاجواب اجر ہے جو اللہ کی بے مثال رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور رحمت کی یہ کرن یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ عرفات کے دن کی عظمت اس بات میں بھی پوشیدہ ہے کہ اس مخصوص وقت میں اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور انہیں مکمل معافی عطا فرماتا ہے۔ اس پیمانے پر معافی اور روحانی آزادی کا موقع کسی اور دن بالکل نہیں ملتا۔ یہ واقعی ایک ایسا مقدس موقع ہے جہاں دعائیں سیدھی قبولیت تک پہنچتی ہیں۔ تیسرا حصہ، قربانی کے اصول اور اس کی قدیم روایات۔ تو قربانی اصل میں ہے کیا؟ عید کے دن قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے اور ان کی بے مثال فرما برداری کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہاں شرط یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر یہ قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف کوئی سالانہ رسم نہیں ہے بلکہ ایک اہم فرض ہے جو دین کے بنیادی کاموں میں شامل ہے، جو ہمیں قربانی کے اصل جذبے سے جوڑے رکھتا ہے۔ قربانی کرنے کا ایک طے شدہ وقت اور مخصوص طریقہ ہے۔ پہلا قدم اوبویسلی عید کی نماز ادا کرنا ہے۔ قربانی صرف اور صرف نماز عید ادا کرنے کے بعد ہی شروع کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے کسی صورت نہیں۔ اس عمل کو انجام دینے کے لیے وقت کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ نماز کے بعد سے لے کر آنے والے 3 دنوں تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہر کوئی تسلی اور سکون سے اپنا عمل مکمل کر سکے۔
قربانی کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ بالکل واضح اور انصاف پر مبنی ہے۔ اسے اسٹرکٹلی 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے استعمال کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ عظیم بیلنس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر خاندان، رشتہ دار اور معاشرہ تینوں پوری طرح شامل ہوں۔ اور اب چوتھا حصہ، روزانہ عبادت اور صدقات کے اہداف۔ ان برکتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اکثر رمضان کے مہینے کو عبادت اور روحانیت کے لیے سب سے اونچا درجہ دیا جاتا ہے نا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے رمضان کو اتنی اعلیٰ اہمیت دی جاتی ہے، ویسی ہی اہمیت ذوالحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کو بھی دینی چاہیے۔ ان کی عظمت کا لیول لٹرلی ایک دوسرے کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ تو نیچرلی سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں نہ ان دنوں کو بھی وہی بے مثال اہمیت اور محنت دی جائے جو ہم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے ہیں۔ ان دنوں میں روزانہ کا اسکیڈول کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے ایک سالڈ عبادت کی روٹین بن سکے۔ سب سے پہلے روزانہ کے ذکر میں نمایاں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ دوسرا، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی ایک خاص نیت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا، جو بھی ہماری عام عبادت کا سلسلہ ہے اس میں اور زیادہ جان ڈال دینی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ایک آسان یاد دہانی ہیں جس سے ان دنوں کا بیسٹ پاسبل استعمال ٹھیک سے ممکن ہو پاتا ہے۔ اس تشریح کے آخر میں بس ایک سنگین سوال پر غور کرنا بنتا ہے۔ اگر اس مکمل بلو پرنٹ کو اپناتے ہوئے روزوں اور صدقات کے ان اہداف پر عمل کر کے ان 10 دنوں کا واقعی بہترین استعمال کیا جائے تو آنے والے پورے سال کا روحانی سفر کس طرح تبدیل ہو جائے گا؟ یہ سچ میں ٹھہر کر سوچنے کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی مدت کی یہ محنت پورے سال کی بے پناہ برکت اور شانتی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان اہداف کو مضبوطی سے طے کریں اور ان دنوں کی عظیم برکتوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔